آپ سے آغاز، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پنجاب کے حوالے سے، اعلان ہو جاتا ہے تو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی مائنڈ نظر آ گیا، جو خاص طور پہ وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب کہ واحد چوائس جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ممکنہ فیصلے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے اندر دیکھا، جس طریقے سے انتخاب کو مینج کیا گیا، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایک کردار آپ کو نظر آیا، مجھے یہی کسی قسم کی کوئی پلاننگ لگتی ہے پنجاب کے لیے۔ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر کسی بھی ایسی شخصیت کو لگایا جائے جو اتنی متنازع ہو کہ ایک فریق مانے ہی نہ اس کو اور اس شخصیت کو لگا دے، اور اس کو بھی وہ لگائے الیکشن کمیشن، تو پھر اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں پنجاب کی سیاست کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا، اس لیے کہ مریم بی بی کی واپسی ہونی ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ اسی چیز کا انتظار کیا گیا کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے تو اس کے بعد مریم بی بی کو یہاں پہ لایا جائے، ان کا بھی 1-2 دن کا پوسٹ پون کیا گیا، اور اس کے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر انتظامیہ کی مدد لی جائے گی، مریم بی بی کا استقبال کیا جائے گا، کوشش پوری کی جائے گی کہ ایک بڑا استقبال ہو، اور یہ سب کچھ جو پنجاب کی نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے ان کا اس میں کلیدی کردار ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو محسن نقوی صاحب جن کا نام ہر کوئی لے رہا ہے وہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی اور کو الیکشن بناتا ہے وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ۔ لیکن جو بھی نگراں حکومت آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ تنازعات کے بغیر چل سکے گی الیکشنز تک۔ جی بھٹی صاحب، آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے، اور مستقبل کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیش بندی، اس میں کیا منظرنامہ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ آج اعلان ہو جاتا ہے، اور تحریک انصاف نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے 2 ناموں کے حوالے سے اپوزیشن کے، کہ ان کے کیا اس پہ خیالات ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، اور مجھے اچھا لگا کہ آپ جونیئر لوگوں سے اور نو آموز لوگوں سے شروع کرتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اچھی بات ہے یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کو مبارک ضرور دینا چاہوں گا، خیبر پختونخوا کو مبارک دینا چاہوں گا کہ اس نفرت، تقسیم اور سیاسی عدم استحکام میں وہ اس دونوں اپوزیشن لیڈر اور سی ایم دونوں بیٹھے اور انہوں نے ایک نام پہ اتفاق کیا۔ یہ باقی صوبے جو ہیں یہ خدا کے لیے اس سے ہی سیکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر معاملہ جب الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ، سیاست اور یہ سیاستدان یہ بے توقیر ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر اس قوم کو لگا کہ یہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک 3 مہینے کے لیے جو ایک نگران وزیر اعلیٰ آنا ہے اس کے لیے بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تیسری بات کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، نام ہی پہلے دن غیر جانبدار ہونے چاہیے تھے۔ مذکہ خیز نام دیے مسلم لیگ نون نے، اور عجیب و غریب نام دیے، یعنی ان کا تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ میرا بندہ، یعنی انہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے ہاؤس آف شریف نے اور ان پیپلز پارٹی والوں نے کہ میرا بندہ، ہر ادارے پہ میرا بندہ، میرا جج، میرا جرنیل، میرا بیوروکریٹ، میرا صحافی، اور یہ اسی چکر میں انہوں نے ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھا۔ غیر جانبدار، دعا کریں کوئی غیر جانبدار نام سامنے آئے اور وہ بنے، ورنہ یہ، اور دعا کریں کہ شروع سے ہی متنازع نہ ہو جائے یہ سب کچھ۔ دعا کریں کہ ایسا ماحول نہ ہو کہ اس نفرت اور تقسیم میں ایک پارٹی جشن منا رہی ہو اور دوسری پارٹی احتجاج کر رہی ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ پہلے دن ہی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے وہ انتخابات جو آنے والے ہیں ایک بڑے صوبے میں، 11-12 کروڑ کے صوبے میں۔ اور آج الیکشن کمیشن صاحب بہادر اس وقت جو فیصلہ کر رہے ہیں، آج ان کی بھی ساکھ پر ایک مرتبہ پھر ان کی طرف نظر ہے کہ آج وہ کسی غیر جانبدار شخص کو، یا اس پہ جو متنازع نہ ہو، یا اس پہ جس سے کم سے کم اعتراض کیا جائے، اس کو اگر وہ آج لگا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت عزت سادات رہ جائے گی۔ ورنہ جو پچھلے 9 مہینوں میں ہم نے الیکشن کمیشن کا جو رویہ اور جو اقدامات اور جو حال دیکھا ہے وہ تو یک طرفہ ٹریفک ہے، 1 وے ٹریفک ہے۔ 8 سال ساڈے ہوئے 1 وے افیئر نو، ہن تے نکاح کر لے، تو وہ ایک طرف کا سارا معاملہ ہے۔ تو میری تو دعا ہے کہ ہم بڑے پہلے ہی بہت زیادہ دہشت گردی اس ملک میں معاشی طور پہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔
عام آدمی آٹے کے لیے رول رہا ہے، دولت مند آدمی ڈالر کے لیے رول رہا ہے، اور یہ دونوں مل کر ڈھونڈ رہے ہیں اور رول رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں، اور اوپر سے یہ تقسیم، اور اوپر سے پھر اپنے ایجنڈے. صدف ایک جملہ صرف، اوپر سے اپنے ایجنڈے کہ ابھی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی لانچنگ کرنی ہے 18ویں مرتبہ، بلاول بھٹو صاحب خیر وہ تو پاکستان کے آج کل دورے پہ ہوں گے، پتہ نہیں کدھر ہیں. اچھا باقی ان کی لانچنگ کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بھائی جان خدا کے لیے کچھ کم کریں. آپ نے قومی اسمبلی میں عمران خان نے واپس آنے کی کوشش کی، آپ نے استعفے منظور کر لیے. آپ نے صوبائی اسمبلیاں روکنے کی کوشش کی کہ نہ ٹوٹیں. اب یہ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے پھر ہم بیٹھے ہوں گے کہ کیا انتخابات 3 مہینے کے بعد ہو پائیں گے. اس پہ بھی بڑے ہیں معاشی، اس پہ بھی ہیں کہ معاشی مثال کے طور پہ ابھی سے کیا اسلام آباد میں چل رہا ہے اس فوگ اور سموک کے دور میں، ابھی سے چل رہا ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ سامنے لایا جائے گا. بالکل یہ سارے مسائل ہیں. بٹی صاحب ذرا قاضی صاحب سے بھی پوچھ لیتے نا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہو پائیں گے کہ نہیں پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے، کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کی واپسی اور جو مردم شماری سے جوڑا جا رہا ہے ایسے ہی معاملات ہیں اور یہ ضرورت ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously جب بندہ بہت زیادہ سینئر ہوتا ہے اس کا تجزیہ بھی بڑا لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وسیع تجربہ ہوتا ہے، تو وہ بھٹی صاحب نے اس لیے تھوڑا سا لمبا کر دیا اپنا تجزیہ. پر جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ انتخابات ہو پائیں گے نہیں، یہ ساری چیزوں کو ان سے جوڑا جا رہا ہے، یہ نہیں جوڑا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم کو اس طرح چانس نہیں دینا چاہتا. صدف اگر یہ عوام سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو نا تو اتنے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اگر یہ ان کو پتا ہو کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی جمہوریت میں جمہور نے فیصلے کرنے تو پھر تو الیکشنز ہو جائیں، پھر تو سب کچھ ٹائم پہ ہو جائے گا، کسی چیز سے میں آپ کو تنازع نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے تمام تر تجربے کے باوجود جو ناتجربہ کار ہے عمران خان، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو رہے. تو اس کا وہ کیا حل کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کا حل وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے یا تو اس کو ناک آؤٹ کیا جائے یا الیکشنز کے اندر کوئی ایسی گیم کی جائے، کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں پہ ہم بائی ہک اور بائی کروک کچھ نہ کچھ اپنے لیے مینڈیٹ نکالیں. اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف آپ کھل کے جو ان کے دانشور ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، کھل کے یہ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں کہ جب تک عمران خان سسٹم کے اندر رہے گا، سسٹم کے اندر بحران رہے گا، پاکستان میں بحران رہے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا. میں اس جملے کی تشریح کرتا ہوں. اس کا بنیادی مقصد تشریح اور مطلب یہ ہے کہ جب تک عمران خان ہے ہم لوگ انتخابی سیاست میں جیت نہیں سکتے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ کرو. یہ بیانیاں بناؤ کہ یہ سارا جو بحران ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. حالانکہ جو بحران ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جو معیشت کی حالت ابھی پہلے بھی یہاں پہ ذکر ہوا، اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے نمائندے نے بتایا کہ صرف 2 دن کا خام مال رہ گیا، اس کے بعد ہم ملک میں کوئی دوائی بھی نہیں بنا سکتے. اور وہ بھی اللہ بھلا کرے جو بھارت نے ان کو کوئی $100 ملین کا کوئی ادھار پہ خام مال دیا ہوا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو پہلی بند ہو چکا ہوتا. تو یہ ملک کی معیشت حالت ہو چکی ہے. پر اینی وے ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کھیل رہا.